بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ملک شام کے ایک شہر میں ایک سوداگر رہا کرتا تھا۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا جس کا نام تھا حاکم۔ سوداگر نے دن رات محنت کر کے ایک پائی جمع کی تھی اور اب اس کا شمار اس شہر کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی سوداگر بڑی سادہ زندگی بسر کرتا اور حاکم کو بھی حد سے زیادہ بڑھنے نہیں دیتا تھا۔ جب سوداگر کا انتقال ہوا تو اس کی ساری جائیداد حاکم کو ملی۔ اتنی دولت پا کر اس کی آنکھیں پھٹ گئی اور وہ باپ کی خون پسینے کی کمائی دونوں ہاتھوں سے لوٹانے لگ گیا۔ اس کی حویلی میں دن رات خوشامدی دوستوں کا میلہ لگا رہتا۔ روز شہر کے کسی نہ کسی امیر آدمی یا کسی افسر کی دعوت ہوتی جس پر وہ دل کھول کر پیسہ خرچ کرتا۔ آہستہ آہستہ وہ سب روپیہ، پیسہ اور جمع جوتا ختم ہونے لگا۔ ایک دن ایسا بھی آیا جب اس کے پاس پوٹی کوڑی بھی نہ بچی۔ جب اس کے دروازے پر فاقوں نے دستک دی تو اس نے اپنی جائیداد بیچنا شروع کر دی، لیکن لچن پیر وہی کے وہی رہے۔ فضول خرچی میں کمی اس نے نہ کی، چنانچہ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ دھیرے دھیرے تمام جائیداد بک گئی اور وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ 2-3 دن فاقی کیے تو نانی یاد آ گئی۔ سوچا کوئی کام کروں اور کسی طرح اپنے پیٹ کا دوزخ بھروں، لیکن کام تو کوئی آتا نہیں تھا۔ ناچار منہ پر کپڑا لپیٹ کر نہ چاہتے ہوئے بھی منڈی میں گیا کہ وہاں پر مزدوری ہی کر لو، لیکن وہ تو پہلی سے ہی مزدوروں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی نے کام نہ دیا۔ نیا جان کر سب لوگ اسے آزمانے میں ہچکچاہٹ سے کام لے رہے تھے۔ حیران و پریشان در بدر پھر رہا تھا کہ ایک بوڑھے آدمی پر نظر پڑی جو بڑا قیمتی لباس پہنے ہوئے تھا۔ غور سے دیکھا تو شکل جانی پہچانی لگی۔ قریب گیا تو خوشی سے اچھل پڑا، کیونکہ یہ اس کے رشتے کا چچا عبدالحمید تھا، جو تجارت کے سلسلے میں عموماً شہر سے باہر رہتا تھا اور برسوں میں ایک آدھ بار ہی اس کے گھر آتا تھا۔ حاکم دوڑتا ہوا شیخ کے پاس گیا اور بڑے ادب سے اسے سلام کیا۔ بوڑھے نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور حیران ہو کر پوچھا، ارے حاکم تم؟ مگر تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ حاکم نے چچا کو اپنی دبری کہانی سنائی اور پھر سر جھکا کر بولا، افسوس مجھ سے زیادہ بد نصیب انسان اس دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ شیخ عبدالحمید چپ چاپ حاکم کی بات سنتا رہا اور جب وہ خاموش ہوا تو بولا، خیر جو ہوا سو ہوا، اب تم میرے ساتھ چلو اور کام میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ اگر تم نے محنت اور دیانت سے کام کیا اور بری صحبت میں نہ پڑے اور شریفوں کی طرح رہے تو دنیا کا کوئی دکھ تمہارے پاس نہ پٹک سکے گا۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ حاکم راضی ہو گیا اور شیخ عبدالحمید اسے اپنے گھر لے گیا۔ گھر کیا تھا پورا محل تھا، جس میں 20-25 کمرے، بڑے بڑے دلان اور آگے پیچھے پھلدار درختوں کے خوشنما باغ تھے۔ انہی دلانوں اور غلام گردشوں سے گزرتا ہوا وہ ایک دلان میں پہنچا تو حیرت نے اس کے پیر پکڑ لیے۔ وہ حیران کڑے کا کڑا رہ گیا۔ اس دلان میں 4 بوڑھے ایک دائرے میں سر جھکائے بیٹھے بین کر رہے تھے۔ وقفے وقفے سے سر اٹھا کر ایک لمبی ٹنڈی آہ درتے اور پھر سر جھکا کر رونے لگتے۔ شیخ عبدالحمید نے ان بوڑھوں کی طرف افسردہ نگاہوں سے دیکھا اور پھر خود بھی ان کی طرح آہ بھر کے حاکم سے بولا، تم میری اور ان بوڑھوں کی دیکھ بھال کرو گے، ضرورت کی ہر چیز ہمیں وقت پر ملتی رہے، ہمیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، لیکن ایک بات کا سختی سے خیال رکھنا، کبھی بھول کر بھی یہ نہ پوچھنا کہ ہم آہوزاری کیوں کر رہے ہیں۔ بولو وعدہ کرتے ہو؟ حاکم نے وعدہ کر لیا، حالانکہ وہ یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ یہ بوڑھے جنہیں دنیا کی ہر چیز میسر ہے، یہ اتنے دکھی کیوں ہے۔ دن گزرتے رہے، بوڑھے روتے رہے اور حاکم ان کی خدمت کرتا رہا۔ شیخ عبدالحمید اس سے بہت خوش تھا۔ اس نے وصیت کر دی تھی کہ اس کے بعد اس کی جائیداد کا مالک حاکم ہوگا۔ 2 سال اسی طرح بیت گئے۔ بوڑھے اب بہت کمزور ہو گئے تھے اور ان کے چل چلاؤ کا وقت آن پہنچا تھا۔ ایک دن صبح کو حاکم سو کر اٹھا تو اسے معلوم ہوا
کہ ایک بوڑھا اس دنیا سے کوچ کر گیا ہے۔ ایک ہفتے بعد دوسرا بوڑھا بھی چل بسا، اور 10-15 دن بعد باقی 2 بوڑھے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس حویلی میں صرف حاکم اور شیخ عبدالحمید رہ گئے۔ کچھ دنوں بعد شیخ بھی بیمار ہو گیا اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ یہ دیکھ کر حاکم نے اسے کہا، چچا جان، میں نے اب تک آپ کے حکم کی تعمیل کی، کبھی یہ نہ پوچھا کہ آپ اور آپ کے ساتھی اتنے اداس اور غمگین کیوں رہتے ہیں، لیکن اب آپ کا آخری وقت آ گیا ہے، خدا را اب تو بتا دیجئے کہ آپ سب اتنے دکھی کیوں تھے؟ شیخ عبدالحمید آہ بھر کر بولا، بیٹا تمہیں یہ بات نہیں پوچھنی چاہیے تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اداسی کا سبب بتا دوں تو تم اس دکھ درد سے محفوظ رہو جس میں ہم ساری زندگی مبتلا رہے۔ اتنا کہہ کر شیخ ذرا سا اٹھا، تکیے سے کمر ٹیکی اور پھر سامنے ایک باری بند دروازے کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ دروازہ کبھی مت کھولنا، اگر تم نے میری نصیحت نہ مانی تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا جو ہمارا ہو۔ یہ کہہ کر شیخ نے زور کی ہچکی لی اور پھر اپنی جان پیدا کرنے والے کے سپرد کر دی۔ شیخ عبدالحمید کی وفات کے بعد اس کی جائیداد کا وارث حاکم بنا، اور وہ آرام و آسائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ وہ بہت خوش تھا کہ قسمت نے ایک بار پھر یاوری کی اور دوبارہ اسے عیش و آرام کی زندگی میسر آ گئی۔ اب کی بار اس نے اپنی پچھلی بے وقوفیوں کو نہ دہرانے کا عہد کر رکھا تھا۔ ایک دن حاکم اسی دروازے کے پاس سے گزرا جسے شیخ عبدالحمید نے کھولنے سے منع کیا تھا، اور کہا تھا کہ اس دروازے کو کبھی مت کھولنا، ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو ہم لوگوں کا ہوا۔ اسے اپنے چچا کے وہ الفاظ یاد تھے جو اس نے مرتے وقت کہے تھے، لیکن انسان کا تجسس اس کے اندر بڑھ گیا اور وہ اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے سوچا کہ دیکھوں تو اس دروازے کے اندر ایسی کیا چیز ہے جسے دیکھنے کے لیے اس کے چچا نے منع کیا تھا۔ اس کے دماغ نے اسے بہت سمجھایا کہ یہ کام مت کرو، لیکن آخر وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا اور دروازہ کھول کر اندر نگاہ ڈالی۔ دروازے کے ساتھ پتھر کی سیڑھیاں تھی جو کہ لمبی سی سرنگ میں جاتی تھی۔ اس سرنگ کے آخری سرے پر مدم مدم سی روشنی ٹمٹما رہی۔ حاکم کے پاؤں بے اختیار سیڑھیاں طے کرنے لگے۔ اب وہ سرنگ کے اندر اس روشنی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آخرکار چلتے چلتے وہ اس کے آخری سرے تک پہنچ گیا۔ یہ سرنگ ایک لمبے چوڑے میدان میں نکلتی تھی۔ حاکم اس بڑے میدان میں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ سامنے سے اونٹوں کا ایک قافلہ آتا دکھائی دیا۔ یہ اونٹ 4 تھے، 3 اونٹوں پر 3 آدمی سوار تھے اور چوتھا خالی تھا۔ اونٹ قریب آئے تو حاکم کی آنکھیں حیرت سے پٹی کی پٹی رہ گئی۔ جن سواروں کو حاکم مرد سمجھ رہا تھا وہ عورتیں تھیں جو شکل و صورت سے پرستان کی پریاں یا جنت کی حوریں لگ رہی تھی۔ ان میں سے ایک عورت نیچے اتری، اس نے خالی اونٹ پر حاکم کو بٹھایا اور پھر یہ قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ راستے میں حاکم نے عورتوں سے بہت پوچھا کہ وہ اسے کہاں لے جا رہی، لیکن وہ جواب میں مسکراتی رہی اور بولی کچھ نہیں۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ ایک نہایت خوبصورت اور حسین شہر میں جا نکلا۔ یہاں ہر طرف چہل پہل تھی، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ہر شخص کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور ہر شخص مطمئن اور خوشحال دکھائی دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یہ قافلہ ایک عالیشان محل کے دروازے پر جا کر رک گیا۔ تینوں عورتیں اونٹوں پر سے اتری اور حاکم کو محل کے اندر لے گئی۔ وہ محل کی ایک ایک چیز کو غور سے دیکھتا اور حیرت سے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت خوبصورت سہانا سپنا دیکھ رہا ہو۔ عورتیں خوبصورت باغات پھولوں کے حسین و جمیل تختوں اور ان کے درمیان چلتے ہوئے خوشنما فواروں کے پاس گزرتی حاکم کو ایک بڑے سے کمرے میں لے گئی، جہاں ایک بڑے سے سونے کے تخت پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ کمرہ بڑا ہی خوبصورت اور آراستہ تھا۔ وہ عورت جو سونے کے تخت پر بیٹھی تھی، اس نے حاکم سے کہا، ہم تمہیں اپنی سلطنت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں ہم عورتوں کی حکومت ہے، ہم نے اسے جنت بنا دیا ہے۔ یہاں نہ کوئی چوری کرتا ہے، نہ ڈاکہ ڈالتا ہے،
ہر شخص کو ضرورت کی ہر چیز مہیا کی جاتی ہے، کوئی غریب نہیں ہے، کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے، سبھی خوش و خرم زندگی بسر کرتے ہیں۔ بولو، ہماری سلطنت میں رہنا چاہتے ہو؟ ملکہ عالیہ، اس جنت میں رہنے کو کس کا دل نہیں چاہے گا؟ حاکم نے بڑے ادب سے سر جھکا کر کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ملکہ نے کہا، تم یہی ہمارے محل میں رہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر ایک بند دروازے کی طرف اشارہ کیا اور بولی، کبھی اس دروازے کو مت کھولنا ورنہ ساری عمر پچھتاؤ گے۔ حاکم کو عورتوں کی اس سلطنت میں رہتے ہوئے 1 برس ہو گیا۔ اس عرصے میں اس نے وزیرزادی سے شادی بھی کر لی اور اب وہ ایک بیٹے کا باپ تھا۔ اس کا ہر روز عید اور شب بارات تھی۔ فکر تھی نہ کوئی غم، بس ایک چیز دل میں کٹکتی رہتی تھی۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس دروازے کے اندر کیا ہے جسے کھولنے سے ملکہ عالیہ نے منع کیا تھا۔ ایک دن اس دروازے کے پاس سے گزرا تو ٹٹک کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ اس نے سوچا کہ میں نے اپنے چچا کا کہا نہیں مانا تھا، تو اس دروازے کو کھولنے پر میں اس جنت میں پہنچ گیا۔ اگر ملکہ کا کہا نہ مانوں تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی بڑی جنت میں پہنچ جاؤ، جو اس سے بھی زیادہ حسینہ اور اچھی ہو، اور جہاں پر ان سے بھی زیادہ خوبصورت حوریں اور پریاں ہو۔ یہ سوچ کر اس نے دروازے کا کنڈا پکڑ کر کھینچا۔ دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ سے کھل گیا۔ اس دروازے کی سیڑھیاں بھی ایک لمبی سرنگ میں جاتی تھی، اور اس سرنگ کے آخری سرے پر بھی مدم سی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر اس کے آخری سرے تک گیا، اور جب باہر نکلا تو سرنگ ایک دم اس کے پیچھے غائب ہو گئی۔ اب وہ ایک میدان میں کھڑا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ہر چیز اسے جانی پہچانی نظر آئی۔ وہ اپنے شہر میں پہنچ گیا تھا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ وہ بوڑھے کیوں ہر وقت روتے پیٹتے رہتے تھے۔ اب اس کی زندگی بھی روتے دھوتے گزری گئی۔ وہ اپنے اس گھر اور بیوی بچے کو یاد کرتا جو اس جنت میں چھوڑایا تھا، اور پھر داڑے مار مار کر رونے لگتا۔ اسی طرح وہ روتے دھوتے ایک دن مر گیا، اور اس دروازے کا راز بھی اپنے ساتھ قبر میں لے گیا۔ یہ سچ ہے، انسان کسی حال میں بھی خوش نہیں اور ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔